بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو دو امام جن کے ہاں پاک ہے اور دو امام ایسے ہیں جن کے ہاں ناپاک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک ان جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ پاک ہے، وہ دلیل کے اندر وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کے اندر سن 2 ہجری میں قبیلہ عرینہ کے چند لوگ آئے اور وہاں پر آپ کر قیام کیا، لیکن وہاں پر بیمار ہو گئے۔ آب و ہوا مدینہ کی ان کو موافق نہیں آئی، ان کے پیٹ پھول گئے، رنگ زرد ہو گیا اور بڑے بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے جاؤ اور وہاں پر جا کر چراگاہ میں جو اونٹ ہے وہاں پر اونٹوں کا پیشاب بھی پئیں گے، ان کا جو ہے نا وہ دودھ بھی پئیں۔ اشربوا من ابوالہا و البانہا، چنانچہ ان کو وہاں لے جایا گیا، انہوں نے وہاں پر جا کر دودھ پیا اور جو ہے نا وہ پیشاب پیا۔ تو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا فصحوا، وہ صحیح ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے، اور ورتدوا وقتلوا الراعی، مرتد ہو گئے، اور جو وہاں پر چرواہے تھے جو نبی علیہ السلام نے اونٹوں کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے ان کو بھی قتل کر دیا اور اپنے اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ ایک چرواہا ان میں سے بچ گیا جو واپس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ بھئی وہ تو اس طرح انہوں نے کیا ہے، قتل کر دیا چرواہوں کو، اونٹ لے کر بھاگ گئے، ہمارا سارا مال لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے چند افراد کو پیچھے بھیجا تاکہ ان کو پکڑ کر لائیں، چنانچہ ان کو پکڑ کر لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا نبی علیہ السلام نے ان کو سزا دی کہ ایک ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ان کا کاٹ دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کے اندر بھی گرم جو ہے نا وہ سلاخیں جو ہے نا وہ کر کے ان کی آنکھوں کے اندر پھیری گئیں، اور جو ہے نا مقام حرہ کے اندر دھوپ کے اندر ان کو پھینک دیا گیا جہاں پر وہ مر گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اونٹوں کے یعنی حلال جانوروں کے پیشاب اور دودھ کے پینے کا چونکہ حکم دیا ہے، جب آپ نے حکم دیا تو معلوم ہو کہ یہ پاک ہے، اس لیے جو ہے نا اپنی جو ہے نا اپنے مستدل میں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اپنے مسلک کے استدلال میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ناپاک ہوتا تو آپ اس کو پینے کے لیے نہ کہتے، یہ ناپاک ہوتا تو پھر پینے کے لیے نہ کہتے نا، لہذا معلوم ہو کہ یہ پاک ہے، تو پاک چیز ہی ناپاک چیز تو کوئی نہیں پیتا نا۔ اب مسئلہ رہا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کا 2 قبروں پر گزر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر وہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس آدمی کے بارے میں تحقیق کی گئی، نور الارواح کی حاشی میں لکھا ہے کہ پھر اس آدمی کی وہاں پر حدیث پیش کی خاص اور عام کے بارے میں جہاں بحث ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس آدمی کے بارے میں تحقیق کی گئی، تو معلوم ہوا کہ وہ بکریاں چراتا تھا، جانور چراتا تھا، اور اس کے جو ہے پیشاب کے اندر احتیاط، متقی آدمی تھا، نمازی آدمی تھا، لیکن پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا،
اس وجہ سے فرمایا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ حدیث عام ہے، اور یہ حدیث ناسخ ہوئی اس کے لیے کہ اس میں عام آپ نبی علیہ السلام نے پیشاب کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس سے بچو، اسے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، ناپاک ہے تو بچنے کا حکم ارشاد فرمایا نا۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ وہاں پر نبی علیہ السلام نے اس جانور کے بارے میں کہ جو چلنے پھرنے والا ہے، یعنی وہ بکری جو چل پھر کر کھاتی ہے، غلاظت بھی کھا رہی ہے اور پتہ نہیں ناپاک چیز بھی کھا رہی ہے، اس کے گوشت سے بھی منع فرمایا۔ جب اس کے گوشت سے منع فرمایا تو شاید بطریقہ اولا کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ ایسے راستے سے نکل رہا ہے، بطریقہ اولا وہ ناپاک ہوگا۔ اسی طرح تیسری جو ہے نا وہ دلیل جو احناف کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان، وہ کہتے ہیں کہ کتاب الطب، بخاری شریف کتاب الطب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، یہی حدیث نقل کی ہے، اور اس کے اندر البان کا ذکر ہے، ابوال کا ذکر نہیں ہے۔ البان یعنی دودھ پینے کا ذکر ہے، اشربو من البانہا، اور پیشاب کا ذکر نہیں ہے وہاں پر کہ پیشاب پیو۔ لہٰذا یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے صرف ان کو دودھ پینے کا حکم دیا تھا، اور عرب کے اندر اب بھی یہ رواج ہے، اس وقت بھی یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا، پیٹ پھول گیا یا ایسی بیماری ہو گئی، تو اس کو پیشاب، جو اونٹ کا پیشاب سونگھنے کے لیے دیا جاتا تھا، پینے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، اس وقت یہ رواج تھا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے طب کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر اشربو کے ساتھ لفظ یعنی ذکر نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اشربو من ابوالہا کہ پیشاب ہی پیو، صرف لبن کی جمع البان کہ اشربو من البانہا، دودھ پیو بس، جو ہے نا ابوال کا پیشاب کا ذکر، ابوال کا ذکر نہیں، یعنی پیشاب کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، اور دودھ جو ہے نا وہ پینے کا حکم دیا تھا، اور پیشاب سونگھنے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ بہرحال دونوں ائمہ کے اپنے اپنے جو ہے نا وہ دلائل ہیں، حدیث کے اندر جو ہے نا وہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں، جب ناسخ، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ایک حدیث کے لیے دو حدیث ناسخ آ جائے، اور پہلی حدیث جو ہے نا منسوخ ہے، پہلی حدیث کیا ہے، منسوخ ہے، اور نور الانوار کے اندر نور الانوار کے اندر جہاں پر خاص عام کی بحث ہے، وہاں پر انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، جو کہ عرانیین کی حدیث ہے جس کے اندر آپ نے پیشاب پینے کا حکم دیا، وہ منسوخ ہے۔ اور ناسخ کیا، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔